اگر عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی بھی ہو تو اس سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کس رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ کسی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو، بیٹی کے باپ کی عمر لگی ہوتی ہے صرف اس وقت کے کھانے کے لیے۔ عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بیوقوفوں کے عیب کو دنیا دیکھتی ہے۔ جس شخص سے محبت ہوتی ہے وہ ملے نہ ملے مگر اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، پھر چاہے اس سے بہتر یا بہترین چیز مل جائے تو بھی اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ جو دکانوں اور ہوٹلوں کے لوازمات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ویسے ہی سڑکوں پر ننگوں اور بھوکھوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ خود کو وہی ظاہر کریں جو آپ ہیں اور وہی کہیں جو آپ محسوس کریں، کیونکہ جو برا مناتے ہیں ان کی پرواہ نہیں اور جن کی پرواہ ہے وہ برا نہیں مانیں گے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ صرف محبت ہی ہے۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود رہتی ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ اگر عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی بھی ہو تو اس سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ مرد کے لیے خدا نے عورت سے زیادہ خوبصورت چیز بنائی ہی نہیں۔ عورت کی باہوں میں مرد اپنی ہزاروں پریشانیاں بھول جاتا ہے اور دنیا جہان کا سکون محسوس کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ عورت اور مرد ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں اور محبت کرتے ہوں۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا، اور یہی کلیہ عورتوں کو سمجھ نہیں آتا۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہو جائے، کیونکہ عورت کو طاقت کی نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے مرد کو دیکھ کر عورت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے جس کا لہجہ نرم ہو۔ ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راز ہی ہوتی ہیں،
ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پونچھتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن جاتا ہے۔